السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفات کے میدان میں آپ کا آخری خطبہ۔ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں 1 لاکھ مسلمانوں کی موجودگی میں آپ نے ایسا پراثر عزم بیان فرمایا کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ فرمایا، اے لوگوں میری بات کان لگا کر سنو، نہیں معلوم آئندہ سال تم سے ملوں یا نہ مل سکوں، تو اس وقت میری بات غور سے سنو۔ دیکھو، تمہارا ایک معبود ہے اور تم ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی نہیں۔ ہاں، جن کے اعمال نیک ہوں۔ اور سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اور دیکھو، غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جیسا کھانا ویسا کھلانا اور جیسا پہننا ویسا پہنانا۔ یاد رکھو، تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ سن لو، تم کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں تم سے تمہارے عمل کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ مسلمانوں، میرے بعد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری پیروی سیدھا راستہ ہے۔ اگر اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ دیکھو، اگر تم پر ایک نکٹا غلام بھی سردار ہو اور تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق حکم دے تو اس کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا اور اپنے رب کی پرستش کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور میرے حکموں پر عمل کرنا۔ یہ فرما کے آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پورا پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، بے شک آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ فرمایا، اے اللہ، تو گواہ ہے کہ تیرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام غیر حاضر کو پہنچا دیں۔ خطبہ سے جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ مجمع کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ اتنا پر لطیف منظر تھا، کیسا بہتر سما تھا۔ اللہ، ایک وہ زمانہ تھا، اس سے 22 برس پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے معبود کی پرستش کی دعوت دی تو سوائے آپ کے چند ساتھیوں کے کسی کا سر اللہ کے آگے نہ جھکا۔ اور آج یہ حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سر اللہ کے حضور جھکے ہیں اور اللہ اکبر کے نعروں سے مکہ گونج رہا ہے۔ پھر حج کے تمام ارکان ادا فرما کے آپ نے ایک عزم اور فرمایا اور 14 ذی الحجہ کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارے قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ وفات مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد صفر 11 ہجری میں آپ نے ملک شام کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا اور حضرت عاصمہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سردار بنایا۔ یہ فوج مدینہ طیبہ سے کچھ ہی دور گئی ہوگی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ 28 صفر منگل کی رات کو مدینہ منورہ کی قبرستان بقیع شریف لے گئے، وہاں مردوں کے لیے دعا مغفرت فرمائی۔ جب وہاں سے پلٹے تو سر مبارک میں درد تھا اور یہ دن ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کا تھا۔ آپ اس بیماری میں بھی باری کا بڑا خیال فرماتے رہے، لیکن جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو سب کی خوشی سے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ جب تک آپ میں طاقت رہی برابر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے رہے، لیکن جب طاقت نے جواب دے دیا تو آپ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ وفات سے 4 روز پہلے طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، بس آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر سہارا دے کر مسجد تشریف لائے۔ جماعت کھڑی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ پا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نماز کے بعد آپ نے مختصر خطبہ دیا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا لے یا آخرت کا گھر پسند کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو دیے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا، سنو، انصار مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔
میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور دیکھو جو چیز میں نے حلال کی وہ اللہ کے حکم سے حلال کی، اور جو حرام کی وہ بھی اللہ کے ہی حکم سے حرام کی۔ پھر فرمایا، اے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، اے پیغمبر کی پھوپھی صفیہ، تم کو جو کچھ بھی بھلائی کرنا ہو اس دنیا میں کر لو، آخرت میں تم کو میں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ گھر تشریف لے آئے۔ دوشنبہ کے دن ظہر میں طبیعت کچھ ہلکی تھی۔ حجرہ مبارک مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا۔ صبح ہو گئی تھی۔ آپ نے پردہ ہٹا کر جماعت کا منظر دیکھا۔ مسلمانوں کو نماز میں مشغول دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے۔ لوگ آہٹ پا کر سمجھ گئے کہ آپ تشریف لانا چاہتے ہیں، تو اس قدر خوشی ہوئی کہ بے قابو ہو گئے۔ قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا بھی، مگر آپ نے اشارے سے منع فرما دیا اور فوراً چہرہ مبارک اندر کر کے پردہ چھوڑ دیا۔ پھر جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، مرض میں ترقی ہوتی گئی، بار بار گشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی تکلیف نہ دیکھی گئی، کہنے لگیں، میرے ابا جان، آپ کو کتنی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا، آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہ ہوگا۔ آپ اس بے چینی میں زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خدا تعالیٰ یہود اور نصارہ میں لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مطلب یہ کہ تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ کبھی ارشاد فرماتے کہ دیکھو، نماز کبھی نہ چھوڑنا اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرنا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری میں دوشنبہ کے دن 63 سال کی عمر میں روح مبارک جسم مبارک سے نکل کر اعلیٰ علین میں پہنچ گئی۔ علی روح محمد فی الارواح وصلی اللہ علی سجاد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب آپ کی وفات کی خبر ملی تو جو کچھ ان پر گزری وہ کوئی انہی کے دل سے پوچھے۔ ان کے دلوں پر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کی آنکھوں میں دنیا اندھیری ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، اس صدمے سے بڑھ کر روح زمین پر کوئی صدمہ ہی نہیں۔ یہ صدمہ ایسا تھا کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے، جگر شک ہو جاتے تو بھی کم تھا۔ مسجد نبوی میں کہرام مچا تھا، مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ہر شخص آپے سے گزرا ہوا تھا اور زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا، حیف در چشم زدن صحبت یار، آخری شب روئے گل سیر ندیدم بہار، آخری شب۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور چہرہ نور سے چادر اٹھا کر روح نور کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر مسجد میں آ کر لوگوں کو قرآن شریف کی چند آیتیں سنا کر صبر و تحمل کی ہدایت کی، جس سے لوگوں کو کچھ تسکین ہوئی۔ پھر حضرت فضل بن عباس، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عباس، حضرت عاصمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جہاں آپ نے وفات پائی تھی دفن کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔